ای پی او کے زیر اہتمام پاکستان کو آلودگی سے بچانے اور انرجی پانی کی بچت پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقامی ہوٹل میں محمد اسلم جان، محمد عمران مغل ایڈووکیٹ نے سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار سے سابق ایم این اے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ، سابق ایم پی عامر عنایت خان شاہانی، طارق حسین بلوچ ایڈووکیٹ صدر بار ایسوسی ایشن بکھر، شیخ اورنگ زیب ایڈووکیٹ سابق جنرل سیکرٹری بار، رانا محمد اشرف صدر انجمن تاجران، پروفیسر خضر حیات، پروفیسر محمد اکرم خان نیازی، طارق حمید خان نیازی و دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ سموگ، پانی کی کمی، انرجی پر تفصیل سے بات چیت کی گئی اور آنے والے وقت میں پانی اور انرجی کی کمی سے بھی آگاہی دی گئی۔ اپنی تجاویز پیش کرتے ہوئے تقریب میں ملک عاشق حسین کھوکھر، رانا انیل چوہان، ملک احمد خان، سکرین رضا، محمد اسماعیل خطاب کیا اور اپنی تجاویز پیش کیں۔ ملک عدیل چینا ایڈووکیٹ، حاجی محمد اسلم مغل و دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معذرت، میٹنگ ہماری تھوڑی لمبی ہوگی، آپ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، تو آخر میں 2-3 گزارشات ہیں، بس وہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آنے والے تمام مہمان مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد تھا وہ یہ کہ اویئر تو یہ جو طبقہ یہاں آیا بیٹھا ہے یہ فلی اویئر ہے میرے خیال سے اس تمام ایشو سے، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے، پولوشن کے حوالے سے۔ آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد ہے کہ جس شعبہ سے آپ کا تعلق ہے وہاں لوگوں میں، جنرل پبلک میں، جیسے یہاں ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، طلباء میں، پولیٹیکل فگرز آئے ہوئے ہیں، وہ پبلک گیدرنگز کو ڈیل کرتے ہیں، ویسے ہی پبلک اوپینین تو رکھتا ہی سیدھا ہی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اسے مینیج کیا جاتا ہے، تو وہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیگل فریٹرنیٹی سے لوگ آئے بیٹھے ہیں، ہمارے دوست اور آنریبل پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن طارق صاحب، ڈاکٹرز ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، بکر کی فیمس پرسنالٹی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہے کہ ای پی او کی جو ویژن ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد درکار ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے اس نیک کام کو انجام دینے کے لیے۔ ہم سب نے پڑھا سنا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب زبان کی بات تو بڑی کامن ہے، ہاتھ کا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھانا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاتھ سے مراد ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے آپ کے ارد گرد کے تمام افراد، کمیونٹی، وہ نیگیٹیولی اس کو کوئی امپیکٹ نہ ہو، وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ مسلمانی ہے ہی یہ، تو ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کی پریزرویشن کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنا ہے، اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی جو ہے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، اور اپنے بکھر کے لیول پہ اور نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اس ایشو کو ہم ریز کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے جانے، تھینک یو۔ میں اپنے خیالات کا اظہار آج کے اس ٹاپک پہ اس طرح کرنا چاہوں گا۔ یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن آرگنائزیشن جو ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کس طرح ایک انسان کے فزیکل اور مینٹل کمفرٹ کا خیال رکھا جائے، اور یہی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا بیسک کام ہے۔ آج ادھر ہمارے سیاستدان بھی تھے، گورنمنٹ آفیسرز بھی تھے، انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ عوام کو یہ چاہیے، عوام کو وہ چاہیے، عوام اس طرح کرے، عوام اس طرح کرے۔ میری رائے ان سے خاصی مختلف ہے۔ دیکھیں عوام کیا کرے، آپ کہتے ہیں بجلی کے بل دیں، وہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بچوں کے اسکولوں کی فیس دیں، وہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ
آپ نے ہاسپٹل جانا ہے یہ کام کریں، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ اور ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو مختصر بات کروں گا اور چھوٹا یونٹ ہے، ہم بکر سٹی میں رہتے ہیں، میں آپ کو یہاں کی مثال دے کے بتاؤں گا. ہماری میونسپل کمیٹی کے اندر 400 لوگوں کا سٹاف ڈپیوٹ ہے جو کہ تنخواہیں لے رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں، آپ صبح گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، آپ کو روڈ پہ 10 لوگ بھی نظر آتے ہیں. ان کو کس نے چیک کرنا ہے؟ ان کو کرنا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، ہمارے عوامی نمائندوں نے. یہ جو ملبہ ہوتا ہے عوام کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے، عوام یہ کر رہی ہے، عوام وہ کر رہی ہے. کوئی بلڈنگ بنتی ہے، پہلی بات یہ ہے کیا آپ نے ڈسٹرکٹ بکر کی لینڈ یوز پلاننگ کی وہ عوام نے کرنی تھی یا ڈسٹرکٹ ڈیزائننگ کمیٹی نے کرنی تھی؟ کس نے کرنی تھی؟ آپ نے ایک گھر کے ساتھ فیکٹری بھی لگا دی، ایک گھر کے ساتھ آپ نے انڈسٹریل ایکٹیویٹی بھی لگا دی اور اس کا مورد الزام ٹھہرا دیا عوام کو. نہیں، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ نااہلی ہے گورنمنٹ کے ان ملازمین کی جو کہ اپنے دفتروں میں براجمان ہو کے بیٹھے ہیں اور اپنی نااہلی کا ملبہ سارا ڈال دیا گیا. قانون سازی بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، صرف ان پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور ان سے پوچھا جائے 400 لوگ گھروں میں بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ خیر، بات اور طرف چل نکلی. میری یہی رائے ہے کہ ہر قسم کی لیجسلیشن بھی موجود ہے، فنڈز بھی موجود ہیں، صرف عوام کا کام ہے کہ ان کو کہے کہ نہیں ایسا کریں آپ. دوسری بات ہے عوام کو اویئرنیس نہیں ہے. اب اویئرنیس کس طرح ہے؟ ہر کسی نے تو لاز نہیں پڑھے ہوئے، یہ بھی ایک اہم ایشو ہے. ان کو کس طرح پتہ چلے؟ اس میں خیر ہماری رائے گائے بگائے یہ بھی ہوتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو آپ سلیبس کا حصہ بنائیں، بچوں کو پڑھائیں. اگر آپ کے گلی محلے میں اگر آپ کی گلی میں یہ مسئلہ ہے، آپ کے روڈ پہ یہ مسئلہ ہے، ڈسٹ اڑ رہی ہے، آپ درخت لگواتے ہیں. بکر میں 4 پارک آپ سے سنبھالے نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں ان کو لگا دو، نوجوانوں کو درخت لگاؤ. کہاں اس کے امپلائیز بیٹھے ہیں، کہاں جا رہا ہے ان کا فنڈ جا رہا ہے؟ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، لوگ جب تک مرتے نہیں آپ نزدیک نہیں جاتے، آپ اس کی ریپیئرنگ نہیں کرتے. کیا اس کے روڈ ریپیئرنگ فنڈ ہر سال ریلیز نہیں ہوتے؟ تو میں یہی کرنا چاہوں گا کہ عوام ٹھیک ہے، عوام بیچاری تو سر وکٹم ہے عوام تو وکٹم ہے. تو میری آج کے اس پلیٹ فارم سے میری یہی آواز ہے کہ جو صاحب اختیار ہیں، خواہ وہ ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنا موڈ ماحول ٹھیک کرے، اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے. یہ انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو سر. میں شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے اور جو ہم سوچتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے ای پی او کے جو آرگنائزر ہیں اس سیمینار کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جتنے بھی میرے معزز سامعین ہیں ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. اب بنیادی طور پہ ہم انوائرمنٹ پہ اور کلائمیٹ چینج پہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اس سیمینار کا مقصد بھی یہی ہے. اب انوائرمنٹ میں ہم لوگ صرف اور صرف اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ پالوشن جو ہم فضائی پالوشن سمجھتے ہیں، زمینی پالوشن ہے، ہماری قانونی پالوشن ہے، ہماری مینٹلی پالوشن ہے، ہماری پبلکلی پالوشن ہے. بہت ساری ایسی انوائرمنٹس ہیں جس کو ہم نے سب سے پہلے چینج کرنا ہے. اب اس میں بنیادی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ ہم، میرے جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں معزز ہیں، میرے سے تقریباً بڑے معزز بیٹھے ہیں، میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں. میرے الفاظ کمزور یا اتنے وہ نہیں ہوں گے کہ میں آپ لوگ سنیں گے نہیں تو میں معذرت کر لوں گا، میں چپ کر جاؤں گا، میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا. اب سب سے پہلے جو ہے ہم نے انوائرمنٹ میں چینج کیا لانا ہے. ہم ایک ہجوم سے قوم کی طرف آئیں گے، کیونکہ
کیونکہ ہم ایک ہجوم ہیں، ہم ابھی قوم بنے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم قوم کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم یہ انوائرمنٹس کیا ہم کسی قسم کے بھی چینج نہیں لا سکتے۔ اب اس میں بنیادی جو انوائرمنٹس ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارا لا ہے، ہمارا قانون ہے۔ قانون بہت سارے ایسے ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں لیکن وہ دبے ہوئے ہیں، ان کو باہر نکالا ہی نہیں جاتا۔ لیٹ سے میں اس کی ایک مختصر سی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہ ابھی معززین نے بڑوں نے ہماری بات کی ہے کہ بٹھے یا سوسائٹیز، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ محلے میں، گلی میں، کسی بھی جگہ دیکھیں تو وہاں پہ جب بھی کوئی ایسی پولوشن کی چیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کو ہم یہ انفارم کریں کہ یہ چیز ہماری پولوشن کا باعث بن رہی ہے۔ اب اگر کوئی پلیٹ فارم ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہے، جب ہم وہاں یہ بات کریں کہ اس نے تو دیوار کے ساتھ مٹی لگا دی ہے، کل کو بارش آئے گی یا کیچڑ کی صورت میں پوری اسٹریٹ میں گھومے گی اور پھر وہ گٹر میں جائے گی اور یہ مزید اس کے لیے مسائل ہوں گے، تو وہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بات ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے یہ ٹریز ہیں، جس طرح ہماری یہ درخت ہم لگاتے ہیں، اب درخت لگانے کے بعد ہمیں اس کی کیئر کیسے کرنی ہے۔ یہ 2018-19 میں نے ایک اپنی کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک مہم شروع کی تھی۔ ہم نے نہروں کے اوپر جو بھی ہمیں اسپیس ملا، گورنمنٹ کی جو صوبائی گورنمنٹ کی جگہ پڑی تھی وہاں ہم نے یہ درخت لگائے تھے۔ اچھا، پھر ہم اس کی پروٹیکشن نہیں تھی، ہم درخت لگا کے آتے تھے، 2-4 ہفتے ہم نے پانی دیا، جب بھی ہم جاتے تھے اس کو بھیڑ بکریاں کھا چکی ہوتی تھی، اس کی پروٹیکشن نہیں تھی۔ تو ہمارے پاس صوبائی گورنمنٹ کا ایک بہت وسیع رقبہ پڑا ہے، شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی ہم اس کے اوپر جو ہے یہ شجر کاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح انرجی ہے، انرجی جو ہے ہماری چھوٹی بڑی جو نہریں ہیں، کنالز ہیں، اگر آپ سٹڈی کریں تو ہم یہ ہماری ایک یہ شہر سے ہمارے بکھر کے ساتھ سے ایک نہر گزر رہی ہے، میرے خیال میں ہم تو آدھے پنجاب کو اسی نہر سے بجلی بنا کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر سٹڈی کریں کہ اس سے ہم جتنا پانی ہمارا آ رہا ہے اس سے ہم کتنی بجلی بنا سکتے ہیں، اور معمولی سے اس کے اوپر اخراجات ہیں، اس کے اوپر زیادہ اخراجات بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو لا سسٹم ہے، لا سسٹم کے اوپر میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی کام جو ہے اس کو ہم جہاں دیکھیں اسپیچ کر لی ہمارے دوستوں نے بڑوں نے چلے گئے، میں بھی کر کے چلا جاؤں گا، ہم نے عملی کام کرنا ہے۔ اب عملی کام کے لیے ہمیں مینٹلی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اب وہ مینٹلی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی؟ ہم یونیورسٹیز میں جائیں گے، ہم کالجز میں جائیں گے، ہم سکولز میں جائیں، وہاں یہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، ہم یہ ان لوگوں سے کام لے سکتے ہیں۔ اور ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو پروٹیکٹ کرے، جیسے ان کی زمینیں جتنی پڑی ہیں ان کی باؤنڈریز ہمیں لگا دیں، اس میں ہم نوجوانوں سے شجرکاری کروا لیں تاکہ اس باؤنڈریز میں جو شجرکاری ہو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور چیز نہ جا سکے جس سے وہ درخت ضائع ہوں۔ جس طرح ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے لیا اور بکھر میں رقص ہیں، اب ہمارے جو شہروں کے ساتھ بٹھا یا سوسائٹیز یا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مطلب مختلف انڈسٹری لگاتے ہیں جو پولوشن کا باعث بنتی ہے، وہ ہم ان دیہاتوں کے اندر جو ہمارا جس طرح تھل کا ایریا ہے اور یہ جہاں سے میرے خیال میں میاں والی وہاں بچرا سے لے کر سندھ تک ایک چولستان کا لمبا سلسلہ ہے، ہم انڈسٹری کو یہاں کھلی فضا میں لا سکتے ہیں، سمال انڈسٹری کو ہم وہاں لا سکتے ہیں۔ جو ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو یہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز کے جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، سانس فنڈ کے ادھر ادھر کے، وہ ہم اس سمال انڈسٹری کے طور پر لگا کر ہم لوگوں کو باروزگار بھی بنا سکتے ہیں، اور اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ہم پاکستان کے اندر تیار کر کے ہم اس کو باہر بھیج سکتے ہیں۔ ہم ان پروڈکٹس کو جو ہے مزید اس سے ہم اپنی معاشی کنڈیشن بھی بہتر کر سکتے ہیں اور انوائرمنٹ بھی ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ کھلے ایریا میں چلے جائیں گے۔ میں زیادہ کیونکہ ٹائم نہیں لوں گا، جہاں تک ہے پالیسیز، میں 2005 سے مشرف کے دور سے پالیسیز بنا کے گورنمنٹ کو بھیجتا ہوں، کبھی پولوشن پہ، کبھی ایجوکیشن پہ، کبھی لا پہ، مختلف سسٹمز کے اوپر۔ تو وہ مختصر سا میں تو اتنا کہوں گا کہ حق بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ،
ہم جو بھی لکھتے ہیں اس ملک کی خاطر، جو بھی ہم ان کو بھیجتے ہیں اس قوم کی خاطر، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے، تو اس کو ردی کے ٹکڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ردی میں پھینک دیا جاتا ہے. ہمیں اس کا کوئی بھی مطلب ریگارڈ یا اس کا ریوارڈ نہیں ملتا، یا اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی. تو میں اس پلیٹ فارم سے، جو ہمارا EPO کا پلیٹ فارم ہے، میں ان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ جو بھی پاکستان کی بہتری کے لیے، انوائرمنٹس کی بہتری کے لیے، معاشی بہتری کے لیے جو میں ناقص سے اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں، فری آف کاسٹ میں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کروں گا، اور انشاءاللہ اس معاشی اور انوائرمنٹ کی جو بہتری ہوگی اس کے لیے ہم کام کریں گے. بہت شکریہ. خاص کر اردو میں بات کروں، اس میں آف گریڈ سولر کی سہولت کی بات کی گئی ہے. موجودہ فلاحی منصوبوں کے مطابق غریبوں کو آف گریڈ سولر کی سہولت فراہم کی جائے، جیسے بے نظیر اسکیم کی بنیاد کے اوپر ہو یا احساس پروگرام کی بنیاد کے اوپر ہو، تاکہ جو غریبوں کا ڈیٹا موجود ہے اس کو سولر سسٹم غریبوں کو مفت دیا جائے یا اس میں بڑی سبسڈی دی جائے، تاکہ بلوں سے جو لوگ تنگ ہیں، آپ بے نظیر میں پیسے دے رہے ہیں یا احساس میں ہیلتھ کی سہولت دے رہے ہیں، لیکن اس بلوں سے بھی تو لوگ تنگ ہیں. اس طرح سولر پھیل بھی سکتا ہے، ماحول بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اور لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ خاص کر بایو گیس کے جیسے ہمارے علاقے زیادہ دیہی آبادی ہے، سریکی وسیب کی بات کریں یا پاکستان کے اور بہت سے علاقوں کی، تو اس میں بایو گیس منصوبوں کو حکومت نئی ٹیکنالوجی بھی دے اور اس کو سبسڈی بھی دے اور غریبوں کو مفت دے گی تو تب جا کے پھیلیں گے. اور تیسرا ہے ہمارے پاس خاص کر کہ جو نئے منصوبے ہیں خاص کر انرجی کے، وہ تب سسٹینیبل اور ماحول دوست ہو سکتے ہیں کہ جب اس میں یہ سارے چیلنجز کو دیکھا جائے کہ اس میں کتنے انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، اس کی کاسٹ کتنی ہے، اگر کول نکالیں گے تو اس کے کتنے فائدے اور کتنے نقصانات ہیں. انالیسس مطلب ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا، چوتھا ہمارے پاس یہ ہے کہ قابل تجدید منصوبے. صاف ظاہر ہے آپ سولر سے جب بجلی لیں گے یا ونڈ سے، وہ اکنامک بھی ہے اور ماحول دوست بھی ہے. اچھا، کول جو یہاں سے کول نکال رہے ہیں وہ بھی اس سے کاسٹلی پڑ رہا ہے، اور کول بہت سا باہر سے منگوا رہے ہیں، مطلب بیماری اور وہ بھی قیمتی، وہ بھی باہر سے خرید رہے ہیں. یہ تو ہمارا ویژن کام کر رہا ہے. اور دوسری درخواست ہے خاص کر سیاسی پارٹیوں اور نئی حکومتوں سے کہ وہ جب تک اپنے انرجی کے ہوں یا جو بھی ترقیاتی منصوبے ہوں، لوگوں کو شامل نہیں کریں گے، اگر لوگوں کو بینیفٹ نہیں دیں گے تو وہ وہاں پر نہیں ہوگا. ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، آخری بات ختم، کہ سندھ گورنمنٹ نے پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں انہوں نے پلان کیا ہے. اب UN کی طرف سے ایک پلان ہے کہ کاربن کریڈٹ کا، اگر کوئی ملک، کوئی بندہ، کوئی صوبہ، کوئی ڈسٹرکٹ جنگل لگاتا ہے اور اس کون سے درخت ہیں اور کتنے ایریے پہ ہیں، انہوں نے پوری ریٹنگ کی ہوئی ہے، اس حساب سے UN اس کو پیسے پے کرے گا، دنیا اس کو پیسے پے کرے گی. خاص کر وہ ملک پیسے پے کرتے ہیں جو انوائرمنٹ کو زیادہ خراب کر رہے ہیں. اور پاکستان یہ لاس اینڈ ڈیمیج کیس پچھلی گورنمنٹ نے، یہ وزیر خارجہ اور کلائمیٹ چینج کی جو منسٹر تھی شیرین نے لڑ کے کیس لڑا، COP 27 میں یہ ون کیا، اور پاکستان کو اس مد میں اب اربوں روپے مل رہے ہیں. اور خاص کر سندھ گورنمنٹ نے ایک کام یہ کیا ہے جو خاص کر ہمارے بھکر اور لیا کے لیے قابل عمل ہے. انہوں نے وہاں پر سمندر کے کنارے وہ درخت لگائے ہیں جو یہاں پر مطلب ہیکٹر کے اوپر ہیں. اس وقت سندھ گورنمنٹ کو $200 ملین پیسے مل رہے ہیں، مطلب سندھ صوبے کو، جس کی بھی گورنمنٹ ہو. اگر یہ جو رکھوک پڑی ہیں، ان رکھوک میں لیا اور بھکر کی تقریباً 2.25 لاکھ ایکڑ رقبہ پڑا ہوا ہے. بجائے اس کو ایریگیشن کرنے کے، بجائے اس کو باہر کے لوگوں کو الاٹمنٹ کرنے کے، یہاں پر لوگ جو ٹیکس اور ترڑی دیتے ہیں اور جانور چراتے ہیں، اگر اس میں مزید اسی طرح کے جنڈ ہے، اس میں اور جو نیٹو درخت ہیں یا اور جو گرو ہو سکتے ہیں، اس کی ویجیٹیشن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. لائف سٹاک کی شکل میں اربوں روپے کما سکتے ہیں اور وہ ماحول دوست بھی ہو سکتے ہیں. تو آج جب ڈیمز اور اس کی بات ہوئی تو ہمیں اپنے ریجن کو بھی دیکھنا چاہیے. ملک میں آلریڈی پانی کی کمی ہے. پاکستان کا ڈیمز کی بات کریں تو پاکستان کا ڈیمز
نہریں اور یہ سارا بیراج کا انفراسٹرکچر، اس کی کاسٹ 300 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور اینولی اس کی مینٹیننس $1.5 ارب کے قریب ہے۔ تو $300 ارب اور $1.5 ارب مینٹیننس، آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو ان ڈیم سے کیا فائدہ اور کیا نقصان، ہمیں ذرا انالیسس بھی کرنا ہوگا کہ یہ ہائیڈرو لابی کون ہے، اس کے کون سے فائدے ہیں، یہ پاکستان میں کون سے لوگ ہیں، باہر سے کون سے لوگ ہیں، یہ IMF ورلڈ بینک کیسے کن ملکوں کو قرضوں میں جکڑتا ہے۔ تو یہ ڈیمز کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ڈیمز چھوٹے، دنیا بڑے ڈیم سے ہٹ رہی ہے، چھوٹے ڈیمز بنائیں جو آپ اپنے پیسے سے بنائیں، جو سسٹینیبل ہوں۔ اب انرجی جو ہے زیادہ رینیوبل پہ جا رہی ہے، تو پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے بڑے پروجیکٹ یا چھوٹے پروجیکٹ ماحول دوست ہیں اور سسٹینیبل ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب جو بھی ڈیولپمنٹ سکیم ADP سکیمز بنتی ہیں تو اس میں پروجیکٹ کا انوائرنمنٹل فرینڈلی ہونا ضروری ہے، جس کے لیے باقاعدہ اس کی کاسٹ رکھی جاتی ہے فارسٹریشن کے لیے، پلانٹیشن کے لیے، اور اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔ لیکن انوائرنمنٹل جو پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے، یا بٹھوں کی وجہ سے جو سموک ہے، ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ لیجسلیشن موجود نہیں ہے۔ اس میں ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، DC صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، اور بٹھوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا بھی ایک رول بنتا ہے۔ EPO کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ انوائرنمنٹل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پریکٹیکلی یہ فیلڈ میں ان نظر آتی ہے، اور ان کے ساتھ مجھے 1 سال ہوا ہے یہاں بکھر میں، تو انہوں نے پریکٹیکلی کام کیا ہے۔ اسلم جان کے ساتھ میں خود پلانٹیشن کمپین میں جاتا رہا ہوں، اور گورنمنٹ آفیسز کے علاوہ بھی انہوں نے جہاں ان کو جگہ ملی ہے شجرکاری کا انہوں نے اویئرنیس بھی دیا اور خود کام کر کے بھی دکھایا ہے۔ گورنمنٹ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ جتنے بھی دستیاب وسائل ان ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ وسائل کا اور مسائل کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ازل سے ہے اور آج تک۔ تو جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو دیکھ لیں، یہ ایشوز ہر ملک میں ہیں، ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جس لیول کے ریسورسز چاہیے وہ ریسورسز اویلیبل نہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پر جو پبلک میں اویئرنیس ایک لیول ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ تو پبلک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہمارا ادارہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تقریباً کنٹینوسلی اس ایشو کو ایڈریس بھی کرتا رہتا ہے، اور اس سلسلے میں اویئرنیس واک کا ارینجمنٹ کرتا ہے، پمفلیٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، اویئرنیس سیشن کرتا رہتا ہے۔ اور ان EPO کے ساتھ ہیں ہم، اور جو آج انہوں نے ریزولوشن بنائی ہے یہ سارے انوائرنمنٹل فرینڈلی ایشوز ہیں، اور ہمارا ادارہ بھرپور اس کے ساتھ تعاون کرے گا اور اپنی جو یہ آراء ہیں ان کو ہائر اتھارٹیز تک پہنچائے گا۔ تو انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک کے اور بیکاری کے، ٹوٹیں گے کبھی تو بت آخر دولت کی اجارہ داری کے، جب ایک انوکھی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کو ہم ہی لائیں گے، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ بہت شکریہ۔ سوچا تھا کہ بھائی نہ لوگوں میں یہ اویئرنیس تھی کہ ملوں کے ساتھ کوئی گھر بناتا ہے، نہ اس ٹائم حکومتوں نے کسی کو روکا کہ بھائی آپ بھائی مل سے ہٹ کے گھر بنائیں، کسی نے نہیں کیا۔ اب یہ ہے ماضی کے رونے دھونے۔ لیکن اس فورم پہ ابھی بات ہوئی تھی قانون سازی کی، دیکھیں اس ٹائم تو اللہ نے مقدر میں لکھا کہ اگر کوئی MNA بن گیا، کوئی MPA بن گیا، اس پہ یقیناً قانون سازی ہونی چاہیے، ایریا مختص ہونے چاہیے کہ کس ایریا میں انڈسٹری لگنی چاہیے، کس ایریا میں بھٹے لگنے چاہیے، کس ایریا میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننی چاہیے، کس ایریا میں زمینیں صرف ایگریکلچر کے لیے مختص ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے لوگوں کی اویئرنیس کا۔ اگر لوگوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر باہر نکل کر نہ سوچا
تو دیکھیں ہم ایم پی اے ایم این اے کچھ بھی ہوں، ہم لوگوں کی وجہ سے ہی ہیں جو کچھ ہے. لوگوں نے اپنے معاشرے کے حساب سے سوچنا ہے کہ انہوں نے ادھر رہنا ہے، ان کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی ادھر رہنا ہے. ایک بڑی اچھی مہم اویئرنیس کا میں کہہ دوں کہ درخت لگانا، شجر کاری کرنا اسی سلسلے کی کڑی ہے. اچھی بات ہے، لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. حکومت نے اس چیز پر تو توجہ دی ہے کہ نئے درخت لگنے چاہیے. ابھی تک کوئی ایسا میکانزم نہیں بنا کہ جو پرانے بڑے درخت ہیں ان کو بچانے کے لیے ابھی بھی درختوں کی چوری شروع ہے. پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں، میرا خیال میں 50% سے زیادہ درخت کٹ چکے ہیں. تو درخت جو پہاڑی علاقوں کے ہیں وہ تو ایک سال میں انچ کے حساب سے بڑھتے ہیں. تو آپ سوچیں کتنے صدیوں پرانے وہ درخت ہیں، اور وہ جس جگہ سے کٹ جاتے ہیں وہاں پر درخت ہوتا بھی نہیں ہے. ادھر ایک یعنی آپ میدانی علاقوں کے جو درخت ہیں اگر زمین سے کٹ جائیں تو وہ پھر بھی بڑے ہو جاتے ہیں. پہاڑی علاقے کا جو درخت ہے اگر کٹ جاتا ہے وہ پھر بڑا نہیں ہوتا، اس جگہ پہ درخت نہیں ہوتا پھر. تو یہ نسلوں کے آنے والی نسلوں کے ایشوز ہیں. لوگوں کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگے. گندگی کے حوالے سے بھی یہی موضوع ہے. بہرحال توانائی کے ایسے ذرائع جیسے یہ ہوا کے ذریعے، یہ جو سمندر کے ساتھ والے اضلاع ہیں وہاں پہ ونڈ والی جو بجلی ہے وہ افیکٹو ہے، وہ آپ کے ماحول کے لیے ہے. ہر جگہ پہ تو ظاہر ہے وہ بجلی والے، کیونکہ پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے یقیناً، اس کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. بیسیکلی جو سب سے بڑا فقدان ہے سول گورنمنٹس کا بھی قصور ہے اور لوگوں کے شعور کا بھی اس میں ایشو ہے کہ لوگوں نے اگر اپنے معاشرے سے ہٹ کر نہ سوچا، کیونکہ ان کے بعد ان کی آنے والی نسلوں نے اسی ملک میں رہنا ہے، تو اسی حساب سے آپ کا ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ڈیم ایمرجنسی ہے اس ملک میں، پتہ نہیں پانی آنے والی نسلوں کو دستیاب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. تو ایک اور جو کلائمیٹ چینج ہے، ایک بہت بڑا موضوع آپ ٹی وی پر بھی سنتے ہوں گے. پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جہاں میرے 7واں یا 8واں ملک ہے پاکستان جو کلائمیٹ چینج سے دنیا میں سب سے زیادہ متاثر. اچھا، اب کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ جس موسم میں بارش نہیں ہوتی تھی اب اس موسم میں بارش ہوتی ہے. جس موسم میں برف باری نہیں ہوتی تھی اس موسم میں برف باری ہوتی ہے. جس موسم میں بارشیں زیادہ ہوتی تھی کم ہو رہی ہیں، جدھر نہیں ہوتی تھی. یعنی ایک جگہ پہ آپ کا موسم نہیں اسٹیبل نہیں ہے. اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ مثال آپ نے کسی نے گندم کاشت کی ہوئی ہے، اب اسے خاص ہیٹ چاہیے، اسے خاص پانی چاہیے. جب وہ پکنے کے قریب ہوتی ہے بارشیں ہو جاتی ہیں تو آپ کی اتنی ہیلڈ نہیں آتی. یعنی گورنمنٹ نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی گندم ہو جائے گی، تو وہ نہیں ہوتی بارش نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ نہیں ہوتی بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ کلائمیٹ چینج سے پاکستان گزر رہا ہے. یعنی آپ کے جتنے شمالی علاقہ جات کے پہاڑ ہیں ان پہ اب شاذ و نادر ہی بہت اونچے پہاڑ ہوں وہاں پر برف ہوتی ہے، جو اس سے نیچے والے پہاڑ ہیں وہاں پر برف نہیں ہے. تو وہ برف پگھل رہی ہے، یعنی ٹیمپریچر آپ کا بڑھ رہا ہے. وہ پانی آپ کے دریاؤں میں آتا ہے اور زیادہ تر وہ پانی ویسٹ ہو جاتا ہے جا کے سمندر. یعنی اگر آپ کے ڈیم ہوتے تو زیادہ سے زیادہ اس میں سٹور ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آخری بات کہ دیکھیں سیاسی لیول پر، اسمبلی کے لیول پر جس کو بھی اللہ موقع دے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے ضلع کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے وہ اپنی آواز بلند کرے. لیکن سب سے زیادہ اس موضوع سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ لوگوں کی اپنی ذاتی اویئرنیس ہے. اگر لوگ اس ملک کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اپنے شہر کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اپنے ارد گرد کے ماحول پہ اچھے طریقے سے نظر نہیں رکھیں گے تو کیسے ملک آگے؟ دیکھیں دنیا کی جتنی طاقتور بھی حکومت ہو عوام کے ذریعے ہی حکومت ہوتی ہے. تو اپنے ملک کو اپنا سمجھیں اور ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے وہ آگے بڑھ کر چلیں. مثال کے طور پر اب جو بھی چاہے بٹھوں سے ریلیٹڈ لے لیں، انڈسٹری سے لے لیں، یہ زوننگ بڑی ضروری ہے. تو میرے خیال میں اس سلسلے میں قانون سازی ہونی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ یہ تقریروں کی حد تک نہیں، ہم اس سلسلے میں ضرور اپنا کردار ادا کریں گے. تو میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں
اور یہ امید کرتا ہوں کہ ہر کسی کی اپنی آواز ہوتی ہے معاشرے میں، تو میں ان سے یہی امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے یہ موضوع آگے لے کے چلیں اور یہ ٹاپک کی حد تک نہ رکھیں، اور جس کی جو بساط اللہ نے جس کو جس لیول کی بساط دی ہے، اپنا شہر سمجھ کے، اپنا صوبہ سمجھ کے، اپنا ملک سمجھ کے لوگوں کو اس میں کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلائے تاکہ وطن عزیز پاکستان اس سے فروغ ہو۔ آج کی اس بحث میں رانا محمد اشرف خان، صدر انجمن تاجران، جناب محمد اسلم مغل، چیئرمین CPLC، جناب طارق حمید خان نیازی، لیگل فریٹرنیٹی کے معزز لائرز، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے جونیئر اور سینئر جرنلسٹ، ایجوکیشنسٹ، انجمن تاجران کے عہدیداران، we can say that now Dr. Professor خضر شینا کیتے جیمون زہر دے وانگے، جو ہم سانس لے رہے ہیں، وہ تو کسی اور پس منظر میں لکھا گیا، میں ابھی سناتا ہوں آپ کو، لیکن یہ کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں زہر اندر نکل رہے ہیں، کہ ہونی سکرات ساہ کیتے جیمون زہر دے وانگے، مگر اے زہر پیون لیوں سفر دا سچ ضروری ہے، اور فجر تھی سی تو پوہ دے کم دے سچ کو بارنا پوسی، فجر تھی سی تو پوہ دے کم دے سچ کو بارنا پوسی، بدن تے برف ہوئے پئی اندر دا مچ ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج جو یہ تقریب منعقد ہوئی انڈس کنسورشیم کے حوالے سے گرین پاکستان ماحول کے اوپر ہے، ماحول کہتے ہیں ماحول کو ہم خود ہی تباہ کیے جا رہے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ سے، کچھ جو بے ہنگم ہماری پاپولیشن گروتھ ہے اس سے، پھر ہمارے ملک میں جو خاص کر چیز ہے کہ لیک آف پلاننگ ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ میں نے اپنی اسمبلی کی تقاریر میں بھی کہا ہے کہ ہر قوم کی ایک قومی پالیسی ہوتی ہے، لیکن ہم 70 سال میں اپنی ایک قومی پالیسی بھی نہیں بنا سکے، کوئی ایسی پالیسی ہو جس پہ ساری قوم کا اتفاق ہو، اور کوئی آنے والی حکومت، کوئی آنے والا ادارہ اس پالیسی کی جو لائنز ہیں ان کے اندر چلے اور اس پہ عمل۔ یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ قوانین بننے چاہیے، قوانین تو بن جاتے ہیں ہمارے پاس، بننے چاہیے بھی، لیکن عمل کون کرے گا اس پہ؟ ہمارے پاس جو المیہ ہے سب سے بڑا وہ تو یہ ہے کہ قوانین پہ عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایز اے نیشن جو ہے نا وہ نکمے ہو چکے ہیں، بے عمل ہو چکے ہیں۔ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، اور اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی۔ ہمیں خود کام کرنا پڑے گا، خود عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے ملک میں قانون پہ اس لیے عمل نہیں ہوتا کہ ہم خود اس کے محافظ نہیں ہیں، نہ ہم اپنے ماحول کو اون کرتے ہیں، نہ اپنے ملک کو اون کرتے ہیں، نہ اپنے قانون کو اون کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں تو چوری نہیں ہونے دیتے، اگر کوئی محلے دار بجلی چوری کر رہا ہو تو اس کو ہم نہیں پوچھتے، کیونکہ ہم اس بجلی کو، ان وسائل کو اپنا سمجھتے نہیں۔ لیک آف اونرشپ جو ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے، اور بے عملی کا ہم شکار ہیں، یہ ہمارا مرض ہے، ورنہ ہم پوری دنیا گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اس ملک جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے۔
اس ملک کے پاس جتنے وسائل ہیں پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں. ہم نے اپنے جنگلوں کو بے دردی سے کاٹ دیا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ماحول کیوں آلودہ ہو رہا ہے. باقی ملکوں میں درخت کی ایسے حفاظت کی جاتی ہے کہ ایسے انسان کی بھی حفاظت نہیں کی جاتی. لیکن ہمارے ملک میں جب انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے تو درخت کی زندگی کی کیا قیمت ہوگی. کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. ہم تو بس پتہ نہیں کون سی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کون سی سمت ہے ہماری. وہ چلو سریکی کا یاد آ گیا، وہی میں تو سنا دے درختاں دے حوالے نال شجرکاری دا ذکر تھی دا پیا کہ جڑا گھر ہوندا ہا پکھواں دا وہ بدل کریں بھی گھر تھی گئے. جڑا گھر ہوندا ہا پکھواں دا وہ بدل کریں بھی گھر تھی گئے. وہ درخت کئی سو سالاں دا وہ میزاں کرسیاں در تھی گئے. اور سارے بدلے حال کو دیکھ کر آئی سارے پکھڑو ڈھیر سفر تھی گئے. سارے بدلے حال کو دیکھ کر آئی سارے پکھڑو ڈھیر سفر تھی گئے. سا پوچھتر کہن دی نظر لگی اسا ماکھی لوگ زہر تھی. اب تو جہاں ہماری طبیعتوں میں ہمارے مزاجوں میں زہر بھرتا جا رہا ہے وہاں ماحول کو بھی ہم زہر آلودہ کر رہے ہیں. تو اس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں شجرکاری کی ضرورت ہے. درخت لگنے چاہیے، درخت کٹنے نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں رینیویبل انرجی جو کہ ماحول دوست ہو، جو کہ ایک ہائیڈرو پاور ہے جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، یہ سارے رینیویبل بھی ہیں اور سستے بھی ہیں. ایک دفعہ لگ جائیں پھر ان پہ کوئی اور اتنی رننگ کاسٹ کم ہے. لوگوں کو ہم سستے داموں یہی انرجیز پہنچا سکتے ہیں. کوئلے سے یا تیل سے انرجی بنانا ایک تو ماحول دوست نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ ہماری غریب قوم اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک بجلی کی چوری، دوسرا ہماری حرام خوری، اور تیسرا وہ بجلی بہت مہنگی ہے. جو بجلی اتنی مہنگی ہوگی کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے چوری کرنی ہے. صاحب کیا کریں؟ بہت سے المیے ہیں، کس کس کی بات کریں. بہرحال میں منتظمین کی اس کاوش کو سراہتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم موضوع جو ہے اس پہ انہوں نے آج یہ تقریب منعقد کی اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ اتنے اچھے فورم میں انہوں نے مجھے مدعو کیا. اور ہمیں اویئرنیس کے حوالے سے بھی بہت کام کرنا ہوگا. اور پھر بات آ جاتی ہے کہ غربت ہر ایک چیز کی جڑ ہے. غریب بندے کے لیے جیسے جینا بہت کٹھن ہے، غریب قوموں کے لیے بھی بہت کٹھن ہوتا ہے. لیکن ہماری قوم غریب نہیں ہے. ہماری قوم جو ہے نا، ہم نکمے ہیں اور ہمیں کوئی شاید لیڈرشپ نہیں ملی، ہمیں ایز اے قوم بنایا نہیں گیا، ہم نے ایز اے قوم جینا نہیں سیکھا. سیوک سینس ہم میں نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنا 4 کنال کا جو صحن ہے اس میں گندگی نہیں ہونے دیتے، لیکن آدھے مرلے کی جو آگے گلی ہے اسے کوئی اور نہیں کرتا. وہ ہم کہتے ہیں کہ جی بلدیہ والے آ کے صاف کریں گے. بھائی تم 4 کنال کا صحن صاف کر سکتے ہو تو آدھے مرلے کی گلی کیوں نہیں صاف کر سکتے؟ یہ المیہ ہمارا یہی ہے کہ ہمیں سیوک سینس نہیں ہے. ہم اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے. ہم یہاں کے قانون کو اپنا نہیں سمجھتے، یہاں کی کسی چیز کو اپنا تصور ہی نہیں کرتے. اور جب حکومتیں کس طرح سے بنتی ہیں، اگر آپ کے ووٹ سے بنتی ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہاں ہم 5
5-7 فیملیز ہیں ہمارے مقابلے میں کسی بہت ہی اچھے آدمی کو جس کا کردار بھی ہم سے زیادہ بہتر ہو, جس کا رویہ بھی ہم سے زیادہ بہتر ہو, جو پڑھا لکھا بھی ہم سے زیادہ ہو, اسے کھڑا کر لیں تو اسے 500 ووٹ بھی نہیں پڑتا. یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ آپ لوگ جو نمائندے منتخب کریں, دیکھیں کہ کون سا نمائندہ ہے جو اہل ہے, جو آپ کی بات کر سکتا ہے, اس کے ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے. ذات برادری سے اور ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. ایز اے قوم ہمیں سوچنا ہوگا اور ایز اے قوم اس ملک کی ہر چیز کی اونرشپ لینی ہوگی. جب تک ہم اونرشپ نہیں لیں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. قانون ہمارا ہے, قانون پہ ہم اور آپ نے عمل کرنا ہے, تب عمل ہوگا. اگر کوئی عمل نہیں کر سکتا تو ہمیں اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ ظفر بھائی سناتے ہیں کہ جب ہم MNA تھے 90 والی اسمبلی میں, تو ہم سری لنکا گئے. میں, عزیز احمد خان اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, وہ اور احمد محمود, کہتے ہم ایک ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے, کہیں جا رہے تھے, تو احمد محمود نے سگریٹ جلایا. ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی بند کر دی, کہتے جی ٹیکسی میں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. تو اس نے کہا جی ہمیں یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرے ملک کا قانون ہے, میں دیکھ رہا ہوں. جب تک آپ سگریٹ بند نہیں کریں گے یا باہر نکل کے پینے میں ٹیکسی روک لیتا ہوں, ٹیکسی کے اندر آپ سگریٹ پئیں گے تو یہ ٹیکسی نہیں چلے گی. اس طرح حفاظت کرتے ہیں لوگ اپنے قوانین کی. اسی طرح ہمیں اپنے ماحول کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ ایک ہم بائی پاس بناتے ہیں, 5 سال بعد اس بائی پاس کا بائی پاس بننا پڑا. کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے ہماری پالیسیز میں کہ کوئی ایسا قانون ہو. اچھا پھر جس کا جہاں جی چاہتا ہے وہ گھر بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اب جب گھر بن جاتا ہے تو وہاں بیسک نیڈز جتنی بھی ہیں وہ وہاں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں آپ. پھر کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے, کوئی مقصد ہے پوری دنیا ورٹیکلی گرو کر رہی ہے, اوپر کی طرف جا رہے ہیں, ہم ہاریزونٹلی گرو کیے جا رہے ہیں, آبادی بھی بڑھائے جا رہے ہیں اور زمینیں کم کیے جا رہے ہیں. اتنی مشروم گروتھ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی کہ ہر شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. فرٹائل ایگریکلچر لینڈ کو ہم جو ہے نا تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں, اوپر سے ہماری غذائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. میں نے اس اپنی بجٹ تقریر میں کہا تھا, میں نے کہا 2 بڑے اہم چیزیں ہیں جن کا ذکر آپ لوگ, ماحول کا تو تھا, ماحولیات کا, کیونکہ اس وقت یہ برننگ ٹاپک ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ, جو کلائمیٹ چینج ہے. لیکن پاپولیشن گروتھ پہ کوئی نہیں تھا, اور شارٹیج آف واٹر پہ جو ہے نا, اسکارسٹی آف واٹر جو ہے کہ جس بے ہنگام طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارے وسائل کبھی بھی اس کو میٹ نہیں کر پائیں گے. اور جو ہم دنیا کے پہلے 3-4 ملکوں میں ہیں جو واٹر اسکارس ہیں, جن میں پانی کی کمی واقع ہو چکی ہے, اور 25 کے بعد وہ واضح آپ کو نظر آئے گی. 2025 کے بعد واضح نظر آئے گی, اور 2050 میں ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا. اس پہ کسی کی نہ واٹر کنزرویشن پہ. اچھا ان ملکوں میں بھی ہم سب سے پہلے ہیں جن کو پانی کی کمی کا شکار ہیں, پہلے 3-4 ملکوں میں, اور ان ملکوں میں بھی ہم سب سے پہلے ہیں جو کہ اپنا پانی ضائع کیے جا رہے ہیں. ہر ملک کے جو سرفیس واٹر کا جو انٹرنیشنل کلیہ ہے, انٹرنیشنل فارمولہ ہے کہ کم از کم 20% آپ کا سرفیس واٹر ہے, دریاؤں کا جو پانی ہے, اس کو آپ کو 20% کم از کم اسٹوریج ہونی چاہیے. اور ہمارے پرسنٹ ہے پاس 10% بھی نہیں, ہم سمندر میں پھینکے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ لائے, کیونکہ ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود عمل کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. وہ بھی چیزوں کے اسباب پیدا کر کے پھر اس چیز کو انجام تک لے جاتا ہے. اسباب ہم میں سے پیدا ہو گئے. ہمیں بے عملی کو چھوڑنا چاہیے, اپنے ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی دے, اس ملک کو ترقی دے. اس جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے, لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو بڑی بے دردی سے ہم ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
बनाने की भी तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक। असल बात है कि अमल हो आइन पे। आइन तो बहुत से बने पड़े, उन पे अमल नहीं। एक अभी स्मोक का टाइम आया है तो अब होश आ गया हर किसी को, हाँ जी भट्टे बंद कर दें, इसको आग ना लगे, सारा ये तो वो है, ये नतीजा है हमारी कलेक्टिव जो सारा साल कई सालों से माहौल दुश्मन पॉलिसीज पे हम अमल पैरा हैं, ड्यू टू कंबस्शन, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, यानी कि बहुत से अवामिल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे। मैं एक दफ़ा फिर मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की भी दे, इसके माहौल को आलूदगी से बचाए और हर किस्म की आलूदगी से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया। ट्वेल्व न्यूज़ खबर से तहकीक।